الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جس طریقے سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی زندگیاں بھی امت کے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ اکرام کا عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مکمل طور پہ ڈھل چکا تھا، اور قرآن پاک نے صرف صحابہ کے عمل کو امت کے لیے نمونہ قرار نہیں دیا، بلکہ صحابہ کے ایمان کو بھی امت کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت چند ایک نہیں ہیں، آپ کے چچا جو ایمان لائے وہ بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہیں۔ 2 دامادوں کا نام تو سب کو معلوم ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک تیسرے ہیں ابو العاص، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر میں یہ مشرکین کی طرف سے قیدی بن کے آئے تھے، اور قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ابھی مکے میں تھی، تو انہوں نے اپنا سونے کا ہار دے کے بھیجا تھا اپنے خامن کو چھڑوانے کے لیے۔ بعد میں پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس داماد نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ میرا پورا کیا۔ تو یہ آپ کے 3 داماد، 4 بیٹیاں اور 3 داماد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے اور نواسیاں ہیں
وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ہیں اور حضرت زینب سے بھی ہیں. تو لیکن زیادہ حضرت فاطمہ کی اولاد زیادہ مشہور ہوئی ہے اور ان کے کارنامے بھی سامنے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ان کے فضائل کے بارے میں بہت واضح ہیں اور صحیح احادیث ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت صحابی بھی ہیں. جو فضائل صحابہ کرام کے ہیں وہ فضائل ان کے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے فضائل ان کو حاصل ہیں. اگر باقی صحابہ کا ایمان امت کے لیے نمونہ ہے تو ان کا ایمان بھی امت کے لیے نمونہ ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ میرے صحابہ کے، میرے نبی کے صحابہ کی نماز دیکھو، نماز نہیں، نماز کا ایک ایک رکن دیکھو، اور وہ کیا ہے، تراہم رکعن، ان کا رکوع دیکھو، ان کا سجدہ دیکھو. کچھ چیزیں ایسی ہیں صحابہ کی جو نظر نہیں آتی، وہ ہے اندر کا اخلاص. اللہ یہ کہتے ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں تمہیں، وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اندر اخلاص ہی اخلاص ہے. دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا، میں بتا دیتا ہوں. ان کا اللہ میاں نے اندر چیک کیا ہے، ان کے دل کے اندر تقویٰ ہی تقویٰ ہے. اور دل کے اندر کا ایمان نظر نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں مجھے نظر آتا ہے، ان کے اندر ایمان ہی ایمان ہے. پھر دل کی کیفیت ہوتی ہے، بعضوں کے دل کا حال الٹ ہو جاتا ہے. اچھی بات اس کو غلط لگتی ہے اور بری بات اس کو اچھی لگتی ہے. اچھے اور صلحاء سے اس کو دوری ہوتی ہے اور برے لوگوں سے اس کو قرب ہوتا ہے. بعضوں کا دل جو ہے نا وہ ایسا ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے. اور لیکن اگر دل کی سوچ سیدھی ہو، اچھائی اچھائی نظر آئے، برائی برائی نظر آئے، نیک صحبت اچھی لگے، بری صحبت بری لگے، اور سیدھے راستے پہ سیدھا راستہ دل کو نظر آ رہا ہو، ایسے آدمی کو کہتے ہیں راشد. تو فرمایا میرے نبی کے جو پاک صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے راشد ہیں. میرے نبی کے جو پاک صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، راشد ہیں. ان کی دل کی جو سوچیں ہیں وہ سیدھی ہو چکی ہیں، ان کے اندر کجی نہیں ہے، ان کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے. تو یہ اللہ نے ضمانت دی. یہ جتنی بھی ضمانتیں صحابہ کرام کے بارے میں دی ہیں، میرے نبی کا خاندان جو ہے وہ سارا کا سارا صحابی ہے، وہ سارے فضائل ان کو بھی حاصل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے پاک نبی کے پاک گھرانے کے فضائل الگ سے بھی بیان فرمائے. تو گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں، گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کا بھی گھر ہے نا، تو گھر کہاں سے شروع ہوا؟ پہلے آپ نے شادی کی، بیوی آئی، پھر اولاد ہوئی، پھر وہ اولاد بڑی ہوئی تو بہویں آئیں، بیٹیوں کی شادیاں کی، دامادوں کا آنا جانا شروع ہوا، نواسے آئے، پوتے آئے. تو آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ کسی کے گھر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے بھائی؟ بیوی سے ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی اس کے بیوی کو میں نہیں مانتا کہ اس کے گھر کے فردوں میں ہے، باقی آگے جو ہے نا بیٹی اور نواسے اس کو میں مانتا ہوں، دامادوں کو مانتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے بحث نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے کہ ایسی الٹی بات کر رہا ہے، سیدھی بات کو اتنا الٹ کر دیا ہے اس نے کہ اب اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس کو اب پاگل خانے بھیجنا چاہیے. تو سب سے پہلے کیا ہے، کسی کا گھرانہ کون سا ہوتا ہے؟ تو گھرانے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، شادی ہوئی ان کی مدین میں، واپس اپنی بیوی لے کے جا رہے ہیں، وہاں پر مصر میں واپس لے کے جا رہے ہیں. تو موسم اس علاقے کا ٹھنڈا ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے.
مدین بھی دیکھ کے آیا، ایک مرتبہ موقع مجھے ملا شعیب علیہ السلام کا علاقہ دیکھنے کا، مدین دیکھنے کا، جس کنویں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچ کے پلایا تھا، وہ کنواں دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے، تو اذ قال لأہلہم کثوا، ایک جگہ جا کے سردی بڑی لگ رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، تو ایک جگہ کوہ طور پہ آگ نظر آئی ان کو، تو قرآن کہتا ہے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ تم ٹھہرو یہاں، میں جا کے آگ لے کے آتا ہوں، میں جا کے آگ لے کے آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے فرشتے اور بھی ساتھ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آ کے ان کی بوڑھی بیوی کو بیٹے کی بشارت دینی تھی، اور آگے جا کے قوم لوط پہ عذاب نازل کرنا تھا۔ تو یہاں آئے اور آ کے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا۔ تو وہ بوڑھی اماں جو تھی نا، تو وہ بڑی، ایک تو جوانی میں جس کی اولاد نہ ہوئی ہو، بانجھ ہو، پھر بڑھاپے میں جا کے تو جس کی اولاد ہو رہی ہے اس کی نہیں ہوتی، پھر بڑھاپا بھی اور جوانی بھی جس کی بانجھ پل کے اندر گزری، اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، اور حیرانگی سے اپنے منہ پیٹا، فسکت وجہہا، اور کہنے لگی عجوز عقیم، بڈھی بھی ہو گئی، بوڑھی بھی ہو گئی، اور میں بانجھ بھی ہوں، تو یہ میری اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اس وقت ابھی اولاد ہوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی، ابھی بیٹا اور بیوی کا بھی بیٹا ہوا نہیں۔ تو فرشتے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت اللہ، کیا جی؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اور تعجب نہ کرو، ٹھیک ہے جوانی میں اولاد نہیں ہوئی اور اب بڑھاپا بھی ساتھ آ کے شامل ہو گیا ہے، دو رکاوٹیں آ چکی ہیں، پہلے اولاد نہیں ہوئی اب ہونی ہے، تو یہ اسباب کے تحت نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اور نبی کے گھر والوں تمہارے اوپر تو اللہ کی رحمتیں بڑی ہیں اور اللہ کی برکتیں بڑی ہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہونا ہے، وہ اللہ کی برکت سے ہونا ہے۔ تو یہاں کس کو فرشتے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ تم نبی کے گھر والے ہو، تم نبی کے گھر والے ہو، کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جی؟ تو بیوی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے گھر والے کون ہوتا جی؟ بیوی ہوتی ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ باقی مسلمان اپنی جگہ پہ، سارے صحابی تھے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جتنے مسلمان تھے جو باہر تھے اور حضور کی زیارت نہیں کر سکے اکا دکا، وہ تو ابھی صحابی نہیں بنے تھے، لیکن جو موجود تھے وہ تو سارے کے سارے صحابی تھے نا۔ تو ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن۔ دیکھو اے نبی کی بیویوں، باقی بھی مسلمان صحیح، صحابی صحیح، ان کا مقام بہت اونچا صحیح، بہت ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن تمہارا مقام ان سب سے اونچا، تمہارا مقام، نیک عورتیں صحابیات موجود ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن نبی کی بیویوں تمہارا مقام ان سے اونچا۔ تو اہل بیت جو ہے نا، اہل بیت ان کو صحابیت کے فضائل بھی حاصل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کے پاک گھرانے کو اللہ نے مزید فضیلت دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید فضیلت دی ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن نے یہ فضیلت بیان کی تو نبی کی پاک بیویوں کے لیے بیان کی، اس کے بعد نبی کا گھرانہ اور بھی ہے، چچا بھی آپ کے گھرانہ ہی ہیں،
آپ کے داماد بھی آپ کا گھرانہ ہی ہے، آپ کے نواسے بھی آپ کا گھرانہ ہی ہے، تو سارا ہی آپ کا گھرانہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، فرمایا کہ سارے صحابہ پاک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں باقیوں سے زیادہ پاک کرنا چاہتے ہیں، تمہیں باقیوں سے زیادہ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پورا رکوع پڑھ کے دیکھ لیں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیک وقت 9 تھیں۔ بیک وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جو بیویاں تھیں ویسے 11 تھیں، لیکن بیک وقت زندہ جو موجود تھیں وہ کتنی تھیں؟ 9 تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج۔ اس لیے قرآن جمع مؤنث کا صیغہ بولتا ہے، وہ عربی میں مذکر کے لیے الگ صیغے ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ صیغے ہوتے ہیں، اور اگر دونوں کے لیے مشترکہ لفظ بولنا ہو پھر مذکر کا صیغہ بولتے ہیں۔ تو پورا رکوع آپ پڑھیں، بلکہ اگلا رکوع بھی ساتھ ملا لیں، تو مؤنث کے صیغوں سے خطاب کن سے ہے؟ مؤنث کے صیغوں سے، کیونکہ بات ساری نبی کی بیویوں سے کی جا رہی ہے، اس لیے جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور نبی کی بیویوں کی شان الگ سے بیان کی، اس میں بھی جمع مؤنث کا صیغہ بولا، آپ کی پاک بیویوں کی شان جب بیان کی، لیکن جب پاکی بیان کرنے لگے حضور کے اپنے خاندان، نبی کے خاندان کی پاکی بیان کرنے لگے اللہ میاں، تو جمع مذکر کا صیغہ دیا ہے۔ تو جمع مذکر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو بتا دیا کہ باقی سارے کمالات تو ہم نے نبی کی پاک بیویوں کے بیان کر ہی دیے تمہیں، لیکن جو پاکی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے خاندان کو پاک خاندان بنانا چاہتا ہے، تو پاک خاندان جب آپ کی پاکی بیان کرنے لگے تو جمع مذکر کا صیغہ سیاق و سباق سے ہٹ کے لے آئے، کیوں؟ تاکہ علی بھی شامل ہو جائیں، عثمان بھی شامل ہو جائیں، ابو العاص بھی شامل ہو جائیں، عباس بھی شامل ہو جائیں، عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہو جائیں، امام حسن بھی شامل ہو جائیں، امام حسین بھی شامل ہو جائیں، رسول اللہ تو حضرت زینب کی جو صاحبزادی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اس کے آگے جو اولاد ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ان کو شامل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کے گھرانے کے جو 2 فرد ہیں، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے۔ میں آج واقعہ کربلا بیان کرنے کی بجائے نا آپ کو اس واقعہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند حاصل ہے، ان کو واقعہ کربلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد آنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو سند پہلے دے گئے۔ میں آج آپ کو وہ بیان سنانا چاہتا ہوں۔ اور امام حسن نے جو خدمت امت کو لیے انجام دی، امت کو جوڑا، وہ حضور کی وفات کے بہت بعد میں ہے، لیکن سرکار اپنے نواسے کو اس کام کو سند پہلے دے گئے ہیں۔ آج میں آپ کو 2 سندیں بتانا چاہتا ہوں جو سرکار نے اپنے پاک نواسوں کو دی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سند بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ سے اختلاف ہو گیا۔ اکثر عالم اسلام نے بیعت کر لی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے سے شام کے گورنر چلے آ رہے تھے، اس لیے ملک شام پہ ان کا اثر تھا۔ یہ اگر بیعت کر لیتے ہیں حضرت علی پہ تو سمجھو ملک شام نے بیعت کر لی، کیونکہ ملک شام کا اعتماد ان کو حاصل تھا، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو سمجھو شام کا حصہ جو ہے انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، اور ان کو حضرت علی کی خلافت سے کوئی انکار نہیں تھا، نہ حضرت علی کے مقابلے میں انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا کبھی،
اس لیے کبھی بھی امت حضرت معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں نہیں لائی، اس لیے کہ حضرت معاویہ خود ان کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے، یعنی ان کے جو خلافت ہے اور جو ان کی شان ہے اس شان کا کبھی انکار نہیں کیا، ان کے خلافت کے مستحق ہونے کا کبھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے ایک شرط لگائی کہ آپ کا بیعت تب ہوں گا کہ آپ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں آپ ان کو پکڑو، ان کو سزا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان کی خلافت میں اتنے عرصے سے 11 سال سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، ان قاتلوں نے آ کے ایک مستحکم حکومت کے اندر آ کے خلیفہ وقت کو قتل کر دیا، میں تو ابھی خلافت سنبھال رہا ہوں، میرے پاس اتنی پاور ہے نہیں، ابھی پہلے مجھے مضبوط کرو، میرے ہاتھ پہلے مضبوط کرو پھر ہی ان کو پکڑ سکیں گے۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہو گیا، وہ اختلاف جنگ تک بھی پہنچا، لڑائی بھی ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ چلے، اختلاف چلے، کیونکہ امت میں آگے جا کے اختلاف تو ہونے تھے، اور اس اختلاف میں امت کیا کرے، صحیح غلط کو کیسے پہچانے، تو یہ معیار ہمیں مل سکتا تھا خلافت راشدہ کے دور میں۔ تو حضرت علی کے دور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جس میں اختلافات سامنے آئے، اور اختلافات کے زمانے کے لیے خلافت حضرت علی کو دی۔ وجہ یہ تھی کہ اختلافات میں دماغ جلد صحیح جگہ تک پہنچ جائے، فیصلہ کر پائے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ طاقت سب سے زیادہ حضرت علی میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کی شانیں بیان فرمائی، اور حضرت علی کی شان یہ بیان فرمائی اقضاہم علی، علی جو ہیں فیصلہ کرنے کی قوت سب سے زیادہ اچھی ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ ان کے زمانے کے اندر فتنے اٹھیں اور حضرت علی ان یا اختلافات اٹھے، حضرت علی کے زمانے میں اختلاف بھی اٹھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنے بھی اٹھے۔ اختلاف وہ ہوتا ہے جو اپنوں کا ہوتا ہے، حضرت معاویہ بھی صحابی، حضرت علی بھی صحابی، یہ آپس میں جو یہ ہے یہ اختلاف ہے، اس کو اختلاف رائے کہہ دیتے ہیں۔ ہر آدمی دیانتداری سے، ہر فریق جو ہے وہ اپنی دیانتداری سے صحیح سوچ رہا ہے۔ ہاں البتہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ اجتہادی اختلاف تھا، یہ اختلاف اجتہادی تھا، اور اجتہاد میں صحابی بھی ہو اگر تو اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اختلاف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صواب پہ تھے، حضرت عائشہ سے بھی اختلاف ہوا حضرت علی کا، یہ ہے اختلاف۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بھی اٹھے خارجی لوگ، خارجی بھی اٹھے۔ یہ خارجی وہ لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے زمانے میں نکل آئیں تو میں ان سب کو قتل کروں گا۔ جو عزم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا تھا وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی سے لیا۔ یہ فتنہ تھا، خوارج کا جو تھا اختلاف وہ فتنہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت علی کے دور میں اختلافات بھی ابھار رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اختلاف کا ادب کیا ہوتا ہے، اختلاف کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی کا انتقال ہو گیا، اور بعد میں حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نہ تو اپنے بعد قائم مقام بنایا، نہ قائم مقام بنانے کی وصیت فرمائی، لیکن مسلمانوں نے انہی کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام حسن کے ہاتھ پہ۔ اب مسلمانوں کی دو جماعتیں تو ہو چکی تھیں، دو جماعتیں تو ہو چکی تھیں، ایک حضرت علی کی جماعت تھی اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، آپس میں ان کی جنگ بھی ہو چکی تھی۔ وہ دو جماعتیں ابھی بدستور قائم تھیں اور مزید جنگ ہونے کا بھی امکان تھا۔ تو اس موقع پہ جو حضرت علی کی ذمہ داریاں تھیں وہ تو پوری ہو گئیں،
اللہ تعالیٰ جو ان سے کام لینا چاہتے تھے وہ ہو چکا۔ اب حضرت معاویہ نے سوچا کہ یہ بھی امت مسلمہ ہے، یہ بھی امت مسلمہ ہے، اگر میں بھی ان کو لڑائی میں جھونک دیا میں نے تو شاید پھر امت دو حصوں میں ایسی تقسیم ہو کہ جوڑ ہی نہ سکے دوبارہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا پیغام بھیجا۔ امام حسن اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کا تجزیہ یہی تھا کہ امام حسن کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ عین اس وقت جو بھرپور قوت میں تھے، تو عین اس وقت حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ان کو پوری امت مسلمہ کی خلافت ان کے حوالے کر دی۔ تو جن کا اعتماد پہلے حضرت معاویہ کو حاصل تھا وہ تو تھا ہی ان کے پاس، باقی امت کا اعتماد امام حسن پہ تھا۔ امام حسن نے وہ کیا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ طرف منتقل کر دی حکومت، عالم اسلام کی حکومت ایک ہو گئی، دو جو جماعتیں تھیں ان کا اختلاف ختم ہو گیا، مسلمان دوبارہ پھر ایک ہو گئے سارے کے سارے۔ تو امام حسن نے یہ کام کرنا تھا، تو کئی لوگوں نے اس میں کیڑے نکالنے تھے کہ امام حسن نے غلط کام کیا، یہ صحیح نہیں کیا، یہ اپنے والد کے طریقے کے خلاف کام کیا، والد جنگ کرتے رہے، انہوں نے آ کے صلح کر لی۔ تو اصل میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو شکل کے اعتبار سے باپ کے طریقے کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن مقصد کے اعتبار سے وہ باپ کے طریقے کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ کام کیا ہے امام حسن نے حضرت علی کی وفات کے 6 مہینے کے بعد۔ لیکن امام حسن کے اس کام کو سند دے گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسن ابھی بچے تھے، یہ کہیں چلتے ہوئے آ گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کبھی مجمع کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں، نواسے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کے سامنے کہ میرا جو یہ بیٹا ہے یہ سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کو جوڑ دے گا اور ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سند حاصل ہو گئی، اب کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کوئی آ کے بولے اور یہ کہے۔ امام حسین جب نکلے ہیں اصلاح احوال کے لیے، یزید خلیفہ بننے کی کوشش کر رہا تھا، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی امام حسین نے بغاوت کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ لفظ امام حسین کے ساتھ بولنا بھی ہمیں برا لگتا ہے، اور کوئی بولتے ہیں ان کی بات نقل کرنا بھی ہمیں برا لگتا ہے، کہتے ہیں جی انہوں نے خروج کیا۔ بھی خروج اس وقت ہوتا ہے جب حکومت بن جائے، اور جب ووٹ پڑ رہے ہوں اس وقت کوشش کرنا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ووٹ نہ پڑے، وہ بغاوت نہیں ہوتی۔ انتخابات کے دنوں میں آپ کوشش کر رہے ہیں بھی فلاں آدمی ٹھیک نہیں ہے اس کو ووٹ نہ پڑے، فلاں ٹھیک ہے اس کو ووٹ پڑیں، تو ان دنوں میں کوشش کرنا اور جد و جہد کرنا، سفر کرنا، تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ اس لیے یزید کی حکومت تو ابھی قائم ہوئی ہی نہیں تھی امام حسین کے زمانے میں، اور پھر خروج وہ ہوتا ہے، بغاوت وہ ہوتی ہے جہاں آدمی جنگ کرنے کے لیے مسلح ہو کے نکلے۔ تو امام حسین 72 آدمیوں کو گئے تھے، اس میں اکثر ان کا خاندان تھا۔ تو کوئی آدمی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ عورتوں کو ساتھ لے کے جایا کرتا ہے، وہ بچوں کو ساتھ لے کے جایا کرتا ہے، وہ 72 آدمی لے کے جایا کرتا ہے۔ امام حسین اتنے گئے گزرے تھے کہ جنگ کرنے جائیں اور 72 آدمی ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہوتا۔ اگر امام حسین جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی گئے ہوتے تو بہت بڑا مجمع ان کے ساتھ ہوتا۔ تو وہ اصلاح احوال کے لیے گئے تھے، وہ کوششیں کرنے کے لیے گئے تھے کہ مسلمانوں کو صحیح حکمران مل جائے، غلط حکمرانوں سے بچ جائے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ برقرار رہ جائے، خلافت راشدہ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ برقرار رہ جائے۔ امام حسن تو اس کوشش کے لیے باہر نکلے تھے۔ اور قیصر و کسریٰ کا جو طریقہ ہے کہ خاندان میں حکومت چل پڑے، یہ طریقہ ختم ہو جائے، تو یہ امام حسین چاہتے تھے۔ تو امام حسین کے کام میں کیڑے نکالنے والے بھی ہیں۔ امام حسین مسلسل مظلوم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ پاک بڑے ہیں، ادھر سے ان پہ ظلم یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، جنہوں نے کبھی نہایا نہیں ہوتا، اور بھنگ پینا جن کا شیوا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے حضرت علی کا نام لے رہے ہیں، امام حسین کا نام لے رہے ہیں۔ تو دنیا دیکھ کے ہمیں تو پتہ ہے امام حسین کون ہے، لیکن دنیا جب دیکھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ امام حسین ایسے ہی ہوں گے، کالے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو اس سے بڑا ظلم ہے۔ ادھر قرآن کہتا ہے کہ یہ پاکی کی انتہا کو پہنچے ہوئے، اور ادھر ان کا نام لے لے کے جو ماتم کر رہے ہیں وہ ہیں کہ بھی مسجد میں نہیں آئے ہوتے، کبھی شاید انہوں نے غسل جنابت کبھی نہ کیا ہو، شاید کبھی انہوں نے وضو کبھی نہ کیا ہو، صبح کو اٹھ کر کبھی انہوں نے منہ نہ دھویا ہو، وہ اس نوعیت کے لوگ ہوتے۔ تو یہ ظلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حسین منی وانا من حسین، حسین میرا، میں حسین کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سرکار یہ فرمائے کہ فلاں ہمارا نہیں، جیسے حضور نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور جو آدمی فلاں کام کرے وہ ہمارا، تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے طریقے پہ ہو وہ ہمارا ہے، جو ہماری شریعت کے خلاف چلے وہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن امتیوں کے بارے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، بس اتنی فرمائی کہ فلاں کام کرنے والا ہمارا نہیں، فلاں کام کرنے والا ہمارا ہے۔ لیکن حسین کو کیا فرمایا؟ حسین میرا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ ساتھ فرمایا میں حسین کا، میں حسین کا۔ مطلب یہ ہے کہ حسین اور میرے اندر فیصلہ کرنے میں کوئی فرق نہیں، جو حسین فیصلہ کرے سمجھ لو کہ وہ میرا ہی فیصلہ ہے، جو حسین فیصلہ کرے وہ سمجھ لو کہ میرا ہی فیصلہ ہے۔ جو کام حسین کرے تو اس کو سمجھنا کہ وہ کام میرا ہی ہے، حسین میرا، میں حسین کا۔ تو جو کام حسین کرے، اس لیے واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام میں نقص نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ امام حسین کو سند جو ہے وہ سرکار پہلے دے چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو سندیں ہیں جو دو نواسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کی کیا ہے سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔